ناظرین، عراق پر امریکی حملے کے دوران بغداد کی ایک قدیم عمارت بمباری سے ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ عراق پر امریکی قبضے کے بعد شہر کی صفائی شروع ہوئی تو اس عمارت کا ملبہ ہٹاتے ہوئے گہرائی سے ایک قدیم عمارت کے آثار دریافت ہوئے۔ یہ کسی درس گاہ کے آثار تھے۔ وہاں سے ایک قدیم قلعی نسخہ مکمل حالت میں دستیاب ہوا جس کا نام تحفہ الاغانی تھا۔ مصنف کا نام عبداللہ بن طاہر البغدادی رضوی تھا۔ کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف عالم دین اور صوفی تھے۔ یہ کتاب ان کے کشف پر مبنی پیشن گوئیوں پر مبنی ہے۔ ہند یعنی ہندوستان کے بارے میں ہے۔ اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ ہند کے کچھ علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، لیکن ایک طویل عرصہ تک یہ ملک افراتفری اور بے چینی کا شکار رہے گا۔ اس کی جو وجہ اس کتاب میں بیان کی گئی ہے وہ بہت ہولناک ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اس علاقے میں مسلمان خنزیر نما خوراک کھانے کے عادی ہوں گے اور یہی سبب ہوگا کہ وہ بتدریج دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہ بہت عجیب بات تھی کیونکہ پاکستان میں لوگ بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ 2011 میں یونیورسٹی آف مشیگن کے پروفیسر سٹورٹ جونز، جو ڈپارٹمنٹ آف ٹیکنالوجی کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنی ریسرچ میں ثابت کیا کہ برائلر چکن اور خنزیر کے گوشت میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں۔ برائلر جس ٹیکنالوجی سے پیدا کیا گیا ہے، اس میں خنزیر کے ماڈل کو ہی فالو کیا گیا تھا۔ اس تحقیق کے سامنے آتے ہی اس پر پابندی لگا دی گئی اور ڈاکٹر جونز کو نفسیاتی مریض قرار دے کر ذہنی امراض کے ہسپتال میں ڈال دیا گیا۔ نومبر 2015 میں ڈاکٹر سٹورٹ جونز کا اسی ہسپتال میں پراسرار حالات میں انتقال ہو گیا۔ اگر یہ تحقیق منظر عام پر آ جاتی تو مغرب کی ملٹی بلین ڈالر برائلر چکن انڈسٹری تباہ ہو جاتی اور اسی انڈسٹری کے بل پر انہوں نے مسلم ممالک میں اپنے ایجنٹس کو جیسے ارب پتی کیا وہ بھی ختم ہو جاتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان حرام گوشت کھا کر جن روحانی امراض کا شکار ہو رہے ہیں اس سے نجات مل جاتی۔ انہی دنوں طلابیب یونیورسٹی میں کدو کے حواس پر ایک ریسرچ پیش کی گئی۔ ڈاکٹر موشی ڈیوڈ، جو پولینڈ سے ہجرت کر کے اسرائیل میں آئے تھے، وہ پچھلے 22 برس سے کدو کے حواس پر تحقیق کر رہے تھے۔ 2014 میں موسم گرما میں یہ تحقیق مکمل کر کے یونیورسٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں پیش کی گئی۔ اس ریسرچ پیپر میں یہ انکشاف کیا گیا کہ کدو ایک ایسی مکمل غذا ہے جس کی مثال کسی اور غذا میں نہیں ملتی۔ اگر ایک انسان روزانہ 2 وقت کدو کھائے تو اس کی غذائی ضروریات بالکل پوری ہو جاتی ہیں۔ کدو میں ایسے اجزاء شامل ہیں جو انسان کو ہر قسم کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ کینسر اور ایڈز کے مریضوں کو تجرباتی طور پر 1 مہینہ کدو کھلائے گئے تو وہ بالکل بھلے چنگے ہو گئے۔ کدو کے جوہر سے ہر قسم کی بیماری کے علاج کی ویکسین تیار کرنے کا تجربہ بھی کیا گیا اور حیران کن نتائج دیکھے گئے۔ کسی بھی بیماری کے آخری سٹیج کے مریض کو بھی کدو کی ویکسین لگائی گئی تو وہ 1 دن کے اندر پوری طرح صحت مند ہو گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر موشی ڈیوڈ کو بھی اس کے بعد منظر عام سے غائب کر دیا گیا۔ طلابیب ٹائمز میں ڈاکٹر ڈیوڈ کی بیوی مارشا ڈیوڈ کا انٹرویو بھی چھپا جس میں انہوں نے اپنے خاوند کی پراسرار گمشدگی پر سوالات اٹھائے اور اس کا تعلق ان کی ریسرچ سے جوڑتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کے اصل حقائق کو سامنے لایا جائے۔ یہ معاملہ بھی بعد میں وقت کی گرد میں گم ہو گیا۔ اس ریسرچ کو اگر آفیشلی طور پر سامنے لایا جاتا تو اسلام کی حقانیت کھل کر پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جاتی اور یہود و ہنود کا کفر روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا۔ درج بالا 2 واقعات سے ہر مسلمان مرد و زن پر لازم ہے کہ وہ اس تحریر کو شیئر کرے اور اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو حرام کھانے سے بچائے اور کدو کے فوائد سے روشناس کرائے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔